کرو۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہر شخص تراویح بھی پڑھ رہا ہے، ہر شخص روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے رکھنے پہ کیا اجر ملتا ہے، تراویح پڑھنے پہ کیا اجر ملتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے، رمضان کے آخر رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد اس سے تراویح کی نماز ہے، مراد اس سے تراویح کی نماز ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، 1500 نیکیاں، تراویح کے ہر سجدے میں 1500 نیکیاں دی جاتی ہے۔ یہ صرف سجدے کی بات ہو رہی ہے، رکوع پہ کیا مل رہا ہے، قیام پہ کیا مل رہا ہے، اتحیات پہ کیا مل رہا ہے، سلام پہ کیا مل رہا ہے، وہ نہیں بیان کیا۔ ابھی صرف ایک سجدے کی نیکیاں تمہیں بتا دی کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں تمہیں دے دی جاتی ہے، اور جب 20 رکعت پڑھو گے تو 60,000 نیکیاں صرف سجدوں کی تمہاری اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس جائے گا، کہے گی نہیں ہے میرے پاس، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، دوست کے پاس جائے گا، سب کے پاس چل پھر کے آخر تھک جائے گا، پر کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ آج 60,000 نیکیاں مل رہی ہے، اور ہم چھوٹے سے مصروفیت کو بہانہ بنا کر، تھکاوٹ کو بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ایک نیکی کے لیے بھاگے پھریں گے پھر پتہ چلے گا مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے نا، بڑی کمال کی بات کی تھی، لیکن اس وقت میں نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ کاش میں اس بات کو دل میں بٹھا لیتا کہ روز کے 60,000 نیکیاں مل رہی ہے۔ اگر آج کوئی مسجد والا اعلان کر دے کہ بھائی جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا فی سجدے پر اس کو 15 روپے دیے جائیں گے، میرے خیال میں آپ تو بوڑھوں کو بھی اٹھا کے لے آؤ گے۔ بھائی 15 روپے مل رہے ہیں، عید کی، چلو عید کا خرچہ تو بن جائے گا نا، تو 15 روپے کے خاطر مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لڑائیاں ہوں گی، اور یہ میری جگہ ہے، کل میں نے ادھر پڑھی تھی، اور آج 1500 نیکیاں دی جا رہی ہیں اور لوگ پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی قدر ہے، دنیا کی قدر ہے، پیسوں سے ہوتا ہوا دیکھا نا، نیکیوں کا سکہ بھی چلا نہیں ہے، ابھی نیکی کا جب سکہ چلے گا نا، وہ یہ نیکی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب کی محبت، اللہ کے حبیب کی زیارت، صحابہ کی زیارت، جنت کے اعلیٰ محل، آج کس چیز پہ ملتے ہیں؟ نیکیوں پہ ملتے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا یہ ایک نیکی اتنی کمال والی تھی، تو 60,000 نیکیاں آپ کو روزانہ سجدوں پہ دی جا رہی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ نے جنت کو لا کے تمہارے سامنے کر دیا، میرے بندو لو جتنا لے سکتے ہو، اور فرمایا اس کے لیے جنت میں اب تراویح پڑھنے والے کو 60,000 نیکیاں سجدوں پہ دی جا رہی ہے، لیکن آگے سنو، فرمایا اس کے علاوہ جو بندہ 20 رکعت پڑھے گا اس کو جنت میں ایک گھر ملے گا۔ آج دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنے قرضے لینے پڑتے ہیں، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ غریب آدمی سے جا کر پوچھو کہ 2-3 مرلے کا گھر کیسے بنتا، وہ بتائے گا تمہیں کہ، اور اللہ نے جنت کے گھر کو کتنا آسان کر دیا۔ 20 رکعت تراویح کے نام پہ پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں ایک جنت میں گھر دے دوں گا، اور گھر دنیا کی مٹی گارے کا نہیں ہوگا، دنیا کی اینٹوں کا نہیں ہوگا، سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہوگا، اور فرمایا کہ اتنا بڑا گھر ہوگا، اتنا بڑا گھر ہوگا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔
60,000 دروازے جس گھر کے ہوں گے اس گھر، وہ گھر کتنا بڑا ہوگا خود ہی اندازہ لگا لو۔ 60,000 دروازے اس گھر کے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا، ہر دروازے کے پاس ایک محل بنا ہوگا اور وہ سونے کا بنا ہوگا۔ 60,000 محل سونے کے، ایک گھر جو ملے گا وہ گھر اتنا بڑا ہوگا کہ ہر دروازے کے پاس ایک محل سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ چلو ایک گھر تو بنا لو، ایک گھر تو کبھی بنا لو، کوشش کر لو مسجد میں جا کے 20 رکعت میں ایک گھر مل رہا ہے۔ وہ اکثر میں سناتا ہوں نا، وہ ایک بزرگ تھے تو ہارون رشید کے دور میں، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ہے مٹی کے گھر بنا کے، تو ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں گزرے وہاں سے، دیکھا بہلول بیٹھ کے گھر مٹی کے بنا رہے، تو مذاقاً پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جنت کے گھر ہے، بیچ رہا ہوں، کوئی لینے والا ہو تو بتاؤ۔ کہا کتنے میں؟ کہا 2 دینار میں۔ ہارون ہنس پڑا کہ کیا بچوں والی کھیل کھیل رہے، یعنی بڑا ہو کر بھی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، مٹی کے گھر بنا کے کہتا ہے جنت کے گھر ہے، 2 دینار پہ بیچ رہا ہوں۔ اچھا، تو زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے پھر بہلول یہ پکڑو 2 دینار، مجھے ایک گھر دے دو۔ کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا ہو گیا۔ ہارون ہنس پڑا، نکل گیا۔ رات خواب میں دیکھا جنت میں ایک اعلیٰ محل بنا ہوا ہے، جانے کی کوشش کر رہا ہے تو روک دیا جاتا ہے، کہا تیرا نہیں ہے، یہ تو زبیدہ خاتون کا ہے، یہ تو اس نے بہلول سے 2 دینار میں خریدا ہے۔ اوئے پتہ چلا، میں تو اس کو مذاق سمجھا تھا، وہ تو سچ نکلا۔ اگلے دن بھاگتا ہوا بہلول کے پاس آیا، کہا بہلول وہ جو کل گھر بیچ رہے تھے لاؤ، کتنی قیمت ہے مجھ سے لے لو۔ کہا نہیں بادشاہ سلامت، وہ میں بن دیکھے سودا کرتا ہوں، جب سودا دیکھ لیا جائے پھر نہیں کرتا ہوں۔ تم نے تو دیکھ لیا ہے، وہ کل بن دیکھے سودا تھا، آج بن دیکھے گھر 20 رکعتوں میں مل رہا ہے۔ کل جب دیکھو گے نا تراویح پڑھنے والے اپنے محل میں داخل ہو رہے، آپ کہو گے کاش میں بھی تراویح پڑھتا تو میرے بھی ایسے بڑے بڑے محل ہوتے، ایسا بڑا گھر میرا بھی ہوتا، کاش میں تراویح کی اس چیز میں نہ پڑھتا کہ نفل ہے، سنت ہے، 8 ہے، 20 ہے، ان چیزوں میں نہ پڑھتا، بس پڑھ لیتا۔ ہر سال ہمارے رمضان میں یہی مولوی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب 20 ہے، وہ کہتا ہے 8 ہے، وہ کہتا ہے 20 ہے۔ اور بھائی خدا کے بندوں کو پڑھنے دو، کتنا بھی پڑھ لے پڑھنے تو دو۔ وہ کہتے ہیں 8 سے اوپر نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں 20 سے کم نہ پڑھو۔ بھائی پڑھ لو، جتنا پڑھو گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ 20 پڑھو گے تو پھر ایک گھر ملے گا، 20 رکعت پڑھو گے تو ایک گھر تمہیں جنت میں ملے گا۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے روزہ جو بندہ رکھ لیتا ہے، پہلے روزے پر اللہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، آج میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، فرشتوں سب کچھ چھوڑ دو، ایک سائڈ پہ ہو کے نا 70,000 فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، آج میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم نے سارا دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ ماں باپ نے بھی کبھی 1 گھنٹہ دعا نہیں کی ہوگی، ماں باپ نے بھی کبھی اپنی اولاد کے لیے 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعا نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرشتوں کو سارے دن ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے کہ آج سارے دن تم نے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرنی، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اندازہ لگا لو، اللہ تو اتنا قدردان ہے، وہ تو ہم ہیں جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، وہ تو ہم ہیں جو رمضان المقدس جیسے مبارک مہینے کو یوں غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے تو اس مہینے کو بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت اور شانوں سے نوازا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کے اندر جتنے بھی بندہ نمازیں پڑھے گا، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اللہ ہر سجدے کی عوض، جتنے دن میں نوافل پڑھو گے، رات میں نوافل پڑھو گے، فرض نماز پڑھو گے،
ہر سجدے کے عوض اللہ ایک درخت جنت میں لگا دے گا، ہر سجدے کے عوض اللہ ایک درخت لگا دے گا، پر وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال بھی کوئی سوار اس کے نیچے چلنا شروع کر دے تو 500 سال گزر جائیں گے، پر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اتنے کچھ دینے کے باوجود پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟